مسلمانوں ذرا سوچو، یہ انسان کو، اس انسان کو جانور نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جانور تو اپنی نوع کا تو خیال رکھتا ہے۔ میں سیلاب میں جگہ ایک بیٹھا تھا، پانی آ گیا تھا، وہ بیٹھ کے، میں اس وقت آیا تھا سیلاب، تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے، خاندان جم کے ہمت کر کے بیٹھا تھا، تو وہاں پہ دیکھا سانپ آیا ہوا تھا، تو بچڑا ساتھ کھڑا تھا، گائے دوڑتی بھی آئی، رسی توڑا کے آئی، کسی نے نہیں دیکھا، گائے نے دیکھا، گائے نے سانپ اپنی سنوں کے نیچے کچل دیا۔ گائے بھی اپنی اولاد کو بچا لیتی ہے، ذرا سوچو اس باپ کا دل کتنا سخت ہوگا جو اپنی اس معصوم بچی کو، جو چند دن کی ہو شاید، گڑھا کھود کے اس میں پھینکتا ہوگا۔ پھر جب پہلا بیلچا مٹی کا اٹھا کے یا کسی، وہ اس کے چہرے پر مٹی آتی ہوگی، وہ مٹی جب اس کے نظام تنفس میں، سانس کی نالی میں داخل ہوتی ہوگی، وہ مٹی کے ذرات اس کے ننھے ننھے پھیپھڑوں پہ جو کھچاؤ اور دباؤ پیدا کرتے ہوں گے، وہ جو کھانسی ہوگی، اس کی تکلیف ہوگی، جو اس کا ہوا رکی ہوگی، اس کا ننھا سا دل کس تکلیف میں بجھا ہوگا، کس کرب میں اس ننھی سی جان کی یہ جو رشتہ جسم و روح ہے یہ منقطع ہوا ہوگا۔ اتنا شقیق القلب ہو سکتا ہے کوئی انسان نہیں، وہ انسان نہیں تھے، وہ جانور بھی نہیں تھے، وہ کوئی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابو طالب کی تقریر سنو، پڑھو، خدا کی قسم اس دور کے جو معاشرہ ہے اس دور کا، اس کی کریہ ترین باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مردار کھاتے تھے، یہ مردار کھاتے تھے۔ جب وہ تعریف کر رہا ہے نا جعفر علی کا بھائی جعفر، جس کو بعد میں جعفر طیار کے بھی لقب سے یاد کیا گیا شہادت کے بعد، لیکن اس وقت تو جعفر بن ابو طالب ہے، یہ مردار کھاتے تھے۔ یہ مکہ کے لوگ، مردار کیا ہوتا ہے؟ گلی میں کتا اور بلی مرا ہوا پڑا ہو جائے، مر جائے، اس کو لے آؤ، کھال کھینچ کے اس مرے ہوئے کا گوشت پکا لو۔ یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے۔ ارے اچھی نسل کے جانور بھی مردار نہیں کھاتے، گندی نسل کا گدھ کھاتا ہے، لگڑ بگڑ کھاتا ہے۔ کبھی شیر کو دیکھا ہے مردار کھاتے ہوئے؟ کبھی شاہین کو دیکھا ہے مردار کھاتے ہوئے؟ مسلمانوں، یہ جانور بھی گندے جانوروں والی صفتیں پیدا کی ہوئی تھی اندر اس معاشرے میں، جہاں طائف میں صرف کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ اپنے سچے خدا کی تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کی تکفیر، تو پتھر اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں، وہ ذات جو جانتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات میں، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا، اس وقت کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن وہ ذات تو جانتی ہے نا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ مسلمانوں، آج تک میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میری کسی بات پر پتھر اٹھایا، مارنا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوا وہ، لیکن یہاں پر اجتماعی لوگ میں، گروہ میں لوگ اٹھ کے پتھر اٹھا لیں اور مار دیں، وہ زخم صرف پتھر کا زخم نہیں ہوتا، وہ اس کی چوٹ روح پہ لگتی ہے۔ لیکن حوصلے ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ دیکھو چیلنج آپ دیکھیں، جس نے انسانیت کا معیار بنانا ہے، اس نے کتنی احتیاط کی ہوگی اپنی زندگی میں۔ وہ پہلے 40 سال کی زندگی، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں احتیاط کرتے ہو، کوئی غلط زبان سے لفظ نہ نکل جائے، کوئی کان جو ہیں وہ کسی کی غیبت نہ سن لیں، وہ زبان جو ہے کوئی ذائقہ نہ چکھ لے، کوئی بات ایسی نہ نکل جائے، کوئی قدم غلط طرف نہ نکل جائیں، آنکھیں غلط منظر نہ دیکھ لیں۔ ٹی وی نہیں دیکھ رہے بعض لوگ، بلکہ کہتے ہیں بھئی کسی ایسے شخص کو کہ بھئی ٹی وی چلا دو ذرا، میں نے خبریں دیکھنی ہیں، تاکہ کوئی غلط منظر نہ آ جائے۔ وہ اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، نگاہوں کی بھی، قدموں کی بھی، ہاتھوں کی بھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔
لیکن حضور کی وہ 40 سال کی زندگی جس میں مطلب اونچ نیچ کا ہونا تو دور کی بات، گمان بھی نہیں ہے. کتنی احتیاط کی ہوگی میرے آقا نے سوتے میں، اٹھتے میں، جاگتے میں، کہ پوری کائنات کا انسان قیامت تک میری ذات کو دیکھے گا تو ایک معیار بن رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ بن رہا ہے. یہ بذات ہی ایک معجزہ ہے. میرے آقا کی حیات پاک جو 63 سال کی ہے، اور اس میں وہ 40 سال جو پھر بنیاد بنے نعرہ توحید کی. کوئی کافر بھی اعتراض نہیں کر سکا، کوئی کافر بھی آپ کو صادق کے علاوہ کوئی خطاب نہ دے سکا، امین کے علاوہ کوئی بات نہ کہہ سکا. کہتے تھے صادق ہے، کہتے تھے امین ہے، مانتے تھے. یعنی نگاہیں جھکانی کیسے ہیں، نگاہیں اٹھانی کیسے ہیں. ارے وہ جو خود یتیم پیدا ہوا وہ یتیموں کا آسرا بن رہا ہے، جو